صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب حضرت ابو طالب کی طبیعت کافی ناساز ہوئی اور سرداران قریش اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ہماری افہام و تفہیم کروا دیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کے سامنے رکھا کہ ہمارا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، ہمارے کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ تم لوگ توحید و رسالت پر ایمان لے آؤ، ہم سب ایک ہیں، تمہارے عرب میں بھی ڈنکے بجیں گے، تمہارا عجم میں بھی طوطی بولے گا۔ تو اس بات سے وہ انتہائی چیں بچیں ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نے ان سے کوئی غیر معقول بات کا مطالبہ تو نہیں کیا، آپ کا مطالبہ بہت معقول تھا۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ان کے بارے میں بھی امید پیدا ہوئی، کیونکہ ابھی تک بظاہر علی الاعلان حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، گو کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہر مشکل میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آپ کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے، آپ ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن علی الاعلان ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فأنت فقلها استحل لك بها الشفاعة یوم القیامہ، اے چچا آپ یہ کلمہ کہیے، اس سے قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن پھر میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا اے ابن اخی لولا مخافۃ السبۃ علیک وعلی بنی ابیک من بعدی وانت تظن قریش انی انما قلتها جزعا للموت لقلتها لا اقول لها الا لاسرک بها۔ اے میرے بھتیجے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ طعنہ دیں گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تو میں ضرور پڑھتا، اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے پڑھتا کہ میرا بھتیجا راضی ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو میں اس کے لیے یہ کلمہ پڑھ دیتا۔ لیکن کیونکہ سردار تھے اور وہ ایک جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اب ابو طالب موت سے ڈر گیا ہے، تو موت سے ڈرنا عربوں کے لیے یہ تو بڑی وہ معیوب بات سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو موت کو چیلنج دیا کرتے تھے کہ اپنی بہادری کی وجہ سے۔ تو یہ عذر پیش کیا۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا، روح قفس سے انصری سے نکلنے لگی، تو نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو انہوں نے کان لگا کر سنا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا ابن اخی واللہ لقد قال اخی الکلمۃ التي امرته ان يقولها، اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا ہے، میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم اسمع، میں نے نہیں سنا، لم اسمع، میں نے نہیں سنا۔ اب یہ بڑا ایک نازک موڑ ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ حضرت عباس عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا جان نے وہی کلمہ پڑھا ہے ایٹ دا اینڈ آف لائف، جب کہ ان کی روح نکل رہی ہے تو انہوں نے وہی کلمہ پڑھا جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سنا۔ اب یہاں پہ حضرت ابو طالب کی زندگی کے جب آخری لمحات تھے تو آپ نے قبیلہ کے سرکردہ لوگ ان کو اکٹھے دیکھا کہ اب یہ میرے پاس موجود ہیں، تو آپ نے اس وقت ان کو ایک وصیت کی جو کہ بڑی آپ کی حکمت و دانائی، بالغ النظری اور فصاحت و بلاغت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے ان سے کہا اے گروہ قریش، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چن لیا ہے، تم سارے عرب کا دل ہو، یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں، شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پا لیے ہیں، انہی گوناگوں خوبیوں کے وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہے۔ میں تمہیں بیت اللہ شریف کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت، سرکشی کو ترک کر دینا، کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جو دعوت دے اس کو قبول کرنا، سائل کو خالی نہ لوٹانا، کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عزت ہے۔ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خوبیوں کے وجہ سے خاص کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ وصیت کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کیسی خوبصورت، جاندار اور شاندار باتیں ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے آخر میں فرمایا، کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملقب ہیں اور سارے اہل عرب انہیں الصدیق کہتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کے جامع ہیں۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے، دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے، کمزور اور ضعیف لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ان کے دین کی تعظیم کی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں، عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں، اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے اور اپنی زمام قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اے گروہ قریش، اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو شخص اس کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا اور جو اس کے دین کو قبول کر لے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال ہو جائے گا۔ اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفالت کرتا اور تمام آلام و مصائب سے اس کا دفاع کرتا۔ اس وصیت کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ اس دار فانی سے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے قصیدے لکھے ہیں حضرت ابو طالب نے، جو کہ عربی زبان میں بہت مشہور ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ نے لکھا الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے، اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ باقاعدہ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پایا ہے۔ اور ایک مقام پر لکھا فلسنا ورب البیت نسلم احمدا لعزا من عبد الزمان ولا کربی، اس گھر کے رب کی قسم ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد کو تمہارے حوالے کر دیں زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر۔
اب یہ قریش مکہ کو جواب دے رہے ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ایک اور قصیدہ بڑا مشہور قصیدہ حضرت ابو طالب کا، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کی ہیں، نعتیں لکھی ہے۔ اس میں ایک شعر یوں لکھتے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بادل طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی آبرو ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان نعت بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایسے خوبصورت اور روشن چہرے والے ہیں جن کے چہرے کا وسیلہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں اور بیواؤں کی آبرو ہیں حضور علیہ السلام۔ تو اس طرح کی کریم آقا علیہ السلام کے نعتیہ قصائد اور اشعار حضرت ابو طالب نے لکھے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا ایک نازک موڑ آتا ہے کہ حضرت ابو طالب پر کفر کا الزام لگایا جائے یا ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے اس پر سکوت کا حکم دیا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، نہ ان کو مسلمان کہیں نہ ان کو کافر کہیں، کیونکہ ان کے ایمان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہم سے تو ان کے ایمان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ بتائیں بھئی ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو اس لیے اس بارے میں علماء کرام ایک اور بھی مثال دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک جو مسلمان ہوا تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ اس موقع پر آل فرعون میں ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ سن لو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ جائے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون والے تنگ کرتے تھے اور آپ کو، تو ان میں اس وقت ایک شخص جو بظاہر فرعون کی پارٹی میں سے تھا، بظاہر لگتا تھا کہ یہ فرعون کا بندہ ہے، اس نے ان سے کہا کہ یار کیوں تم ان کو کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں ان کو قتل کرنے کے درپے ہو، تم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، تو یہ بری بات ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہے ہیں یار تم نہ ایمان لے کے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو عذاب آ جائے گا، نظر آ رہا ہے، تمہاری حرکتوں سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہم نے آ جانا ہے، تو تم ان کے کیوں؟ اب وہ بظاہر ان کی پارٹی میں کھڑا ہے، لیکن سیاسی طور پہ وہ طرفداری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کر رہا ہے اور ان کو قائل کرنے کی دلیل کے ذریعے کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اندر سے وہ کلمہ پڑھ چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور مسلمان تھا، لیکن بظاہر اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا فرعونیوں کے فتنوں کے ڈر سے کہ یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے یا میرے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کریں گے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی پر جو ہے وہ ہمیں قیاس کرنا چاہیے کہ حضرت ابو طالب نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، کریم آقا علیہ السلام کا دفاع کیا، نبی پاک علیہ السلام کے نعتیہ قصیدے لکھے، لیکن علل اعلان نعتوں کے اندر انہوں نے، یہ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ یہ ایسے ہی نبی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علل اعلان اس کا اقرار نہیں کیا۔ لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں، سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کتنے مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کو اشارتاً کنایتاً کسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کا اظہار کیا کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، نہ ان کو اچھا کہنا چاہیے نہ ان کو برا کہنا چاہیے۔ اچھا بئی معنی کہ ان کو علل اعلان مسلمان، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کلمہ نہیں سنا، تو اب اس پر خاموشی اختیار، لیکن ان کے جو اسلام کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں خدمات ہیں ان سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید کی یقین کیا جانا چاہیے کہ جس شخص نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اتنا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرے گا۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں جو علل اعلان مسلمان ہوئے چچا حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ، ان کی سیرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔